خانوادہ سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت العلامہ الشاہ سید عادل میاں صاحب قادری حبیبی، آپ کا بھی مشن وہی رہا ہے کہ انہوں نے، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 7 سال میں نے لگاتار عرس خلیقی میں شرکت کی، اور کبھی میں نے یہ نہیں سنا حضرت کو کہتے ہوئے کہ میرے خانوادے کے بارے میں یا میرے خاندان کے بزرگ کے بارے میں آپ کچھ بولیں یا اس پر آپ کہیں، میں نے تو نہیں سنا، اور نہ ہی میں نے کسی خطیب کو مکمل اس موضوع کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کا ہمیشہ مشن رہا ہے کہ بات کیوں بیان کی جائے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کی جائے، لیکن آج وہ ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پر اور لوگوں کو بتائیں۔ تو میں آج جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کافی لمبا ہے، میں کوشش کیا ہوں کہ اس کو شارٹ کروں اور جس چیز کے متمنی ہیں کچھ لوگ وہ ان تک پہنچا سکوں، مکمل تو نہیں لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے تشفی بخش ہوگا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالم باعمل صوفی ملت حضرت اللہ الحاج صوفی سید خلیق عالم علیہ الرحمہ کی ولادت سن 1333 ہجری مطابق 1912 عیسوی کو قصبہ چنار درگاہ حضرت سیدنا بابا قاسم شاہ سلیمانی علیہ الرحمہ کے قریب ایک سادات خاندان میں ہوتی ہے، جن کا مزار پاک آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا مرکز عقیدت بھی ہے۔ یہ خاندان بہت ہی اعلیٰ خاندان رہا ہے۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم والد گرامی سے کی اور ان کے والد گرامی کا نام حضرت حافظ سید عبد الغنی علیہ رحمت والرضوان رہا ہے۔ پھر مزید علماء کرام سے مختلف علوم و فنون آپ نے حاصل کیے، اور آپ کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ آپ سیاح مزاج تھے، علماء نواز تھے، لہذا جب بھی کہیں بھی آپ یہ سنتے کہ علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام کسی جلسے میں یا کہیں تشریف فرما ہے تو آپ بلا روک ٹوک آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقات کرتے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرتے۔ شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ علماء کے فیوز و برکات کا صدقہ ہی رہا ہے کہ آستانہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبد الحمید سالم القادری علیہ رحمت والرضوان اور حضور شہزادہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مجاہد ملت علیہ رحمت والرضوان اور خانوادہ حشمتیہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ مشاہد میاں حشمتی علیہ رحمت والرضوان اور حضور خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت والرضوان، ان جیسی عظیم شخصیات نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیضان سے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید الحاج صوفی خلیق ملت علیہ رحمت والرضوان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے مقام و مرتبہ بلکہ آپ کے خاندان پر انگشت نمائی کرتے ہیں اور آپ کے خاندان کو کسی اور طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں قدر اجمالاً میں آپ کا خاندان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ آپ کا خاندان کہاں سے ہے اور آپ کون سے سید ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں تاریخ آئین اودھ صفحہ نمبر 260 کے حوالے سے آپ کا خاندان سادات قطبیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور سادات قطبیہ کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد کڑوی مانکی علیہ رحمت والرضوان ہیں، جن کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اگر دیکھا جائے کہ حضرت امام حسن مجتبی تک آپ کا واسطہ یعنی حضرت سید محمد کڑوی مانکی علیہ رحمہ کا پہنچتا ہے، تو کون سے بزرگ سے حضرت سید خلیق عالم کا رشتہ ملتا ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں یہ حوالہ دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر آئین اودھ صفحہ نمبر 260 کے حوالے سے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ حضرت جن کا نام حضرت میر سید محمد کڑوی مانکی ہے۔ میر سید محمد کڑوی مانکی کی اولاد سے ایک بزرگ ہیں میر سید علی، جن کا تذکرہ آئین اودھ میں ہے۔
حضرت میر سید علی اپنے بھائیوں کے ساتھ کڑا مانکپور شریف سے 1243 ہجری کے قریب آپ نے ہجرت کی اور وہاں سے منتقل ہو کر آپ قصبہ چنار گڑھ ضلع مرزا پور اتر پردیش تشریف لے گئے۔ کون؟ میر سید علی اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ جب یہ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ متوطن ہوئے، اور جب کثرت اولاد ہوئی تو وہاں آپ کا حصہ تقسیم ہوا، اور تقریباً اس کتاب کے حوالے سے 12 بھائیوں میں آپ کا حصہ تقسیم ہوا۔ انہی بھائیوں میں ایک نام میر سید فرزند علی ہے جو قصبہ چنار گڑھ میں متوطن رہے۔ انہی کے اولادوں میں ایک صاحبزادے ہیں حضرت سید روشن علی، اور انہی کے اولادوں میں سید حسن علی، اور بہت سارے اولادوں سے ہوتے ہوئے ایک نام حضرت میر سید عبد الغنی علیہ رحمت و رضوان تک یہ سلسلہ آتا ہے۔ اور میر سید عبد الغنی علیہ رحمت و رضوان یہ حضرت سید عادل میاں صاحب کے دادا کے ابا ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان کے دادا کے ابا ہیں، یعنی پر دادا ہیں۔ اب اس کے بعد پھر حضرت سید عبد الغنی علیہ رحمت و رضوان کے جو 4 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام سید رفیق عالم ہے، ایک بیٹے کا نام سید شفیق عالم ہے، اور پھر ایک اس کے علاوہ ایک بیٹے کا نام سید عتیق عالم ہے۔ یہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ سید رفیق عالم سے 5 بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام سید نہال عالم ہے جن کو آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت سید لئیق عالم ہے۔ حضرت سید لئیق عالم یہ الہ آباد میں مقیم تھے اور وہیں آپ انتقال فرما گئے، آپ کا وہیں مقبرہ ہے۔ اور پھر حضرت سید نہال عالم علیہ رحمت و رضوان کی جانب 4 بیٹے اور ایک بیٹی، یعنی 2 ازواج سے ہوئی۔ اور یہ جو شجرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مکمل، یہ شجرہ ان کے آبا و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا لگ بھگ وہ جو میں نے کاغذ دیکھا اور میں نے پڑھا ہے وہ آبا و اجداد کی تحریرات سے منتقل ہوتا ہوا حضرت سید عادل میاں صاحب قادری تک پہنچا، اور ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور ان کے مرث اعلیٰ کا شجرہ اگر دیکھنا ہو تو اس کے اوپر آپ علماء کرام کے پاس چلے جائیں، وہ مرث اعلیٰ کے اوپر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کو بالکل بتا سکتے ہیں۔ یہ حضرت کا شجرہ رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ سید نہیں ہے۔ میں آپ کے ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ بھی سیدہ نہیں ہے، بلکہ حضرت میں جب سے آیا ہوں تب سے حضرت نے بھی مجھے بتایا کہ ہماری والدہ ان کا بھی سلسلہ نسب اگر اپنی والدہ کی طرف سے لیں تو وہ بھی حسنی سید میں جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور کتابوں کا مطالعہ کیا، اور غالباً میں نے جو کتاب پڑھی اس کتاب کا نام ہے آثار وسیع۔ آثار وسیع ایک کتاب ہے جس کو حضرت کے ماموں کے والد جو ہے انہوں نے ہی تصنیف کی ہے، آثار وسیع۔ اور جس کو پڑھنا ہے وہ گوگل پر میں اگر سرچ کرے گا تو انشاءاللہ وہ کتاب مل جائے گی، اور لائبریری میں بھی موجود ہوگی، پڑھ سکتا ہے۔ تو میں آپ کی امی کا مختصراً شجرہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کی امی کا نام سیدہ آمنہ پروین ہے، جو محلہ شاہ ہارون برطلہ ضلع ساسارام بہار کے خانقاہ اصدقیہ کے سجادہ نشین سید محمد انوار الحق شہودی نازش ساسارامی کی پوتی اور سید شاہ ولی الحق علیہ رحمت و رضوان کی صاحبزادی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ کون ہے؟ آپ کا جب نکاح ہوا تو تقریباً وہ سن تھا سن 1985۔ سن 1985 میں آپ کا نکاح ہوا، اور اس وقت آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں جلوہ گر تھی، بلکہ شہزادہ شیر پیشے اہل سنت قاطع نجدیت و وہابیت حضرت العلامہ الشاہ محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمت رضوان، یہ حضرت نہال ملت علیہ رحمہ کا نکاح اور حضرت سیدہ آمنہ پروین کا نکاح آپس میں انہوں نے کروایا۔ جی
آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امیر کبیر مدنی کڑوی مانکپوری سے ان کا بھی ملتا ہے۔ آپ کے 3 صاحبزادے حضرت نظام الدین، حضرت قوام الدین، حضرت تاج الدین، اور پھر ان کے ذریعے سے صاحبزادے بدایوں شریف آئے اور وہاں قاضی رہے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر داناپور اعظم گڑھ تشریف لائے، اور پھر یہاں سے ایک صاحبزادے حضرت غلام اشرف سکندرپور بلیا تشریف لے گئے، اور پھر ان کے ایک صاحبزادے حضرت قاضی عبدالحکیم ضلع بلیا میں سکونت فرمائے، پھر ان کے ایک بیٹے قاضی علی حق جب 1857 میں انہیں باغی قرار دے دیا گیا اور ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، تو پھر آپ یہ اپنے ایک مقام شاہسارام ہے وہاں تشریف لے گئے، اور ان کی جانب سے ایک بیٹے ہیں قاضی وحید الحق جو بنارس تشریف لائے اور وہیں آپ انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار محلہ کبیر چوراہا بنارس میں ہے۔ پھر آپ کے ایک بیٹے ہیں سید شاہ بشیر الحق مسکین اصدقی جو اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہوئے، ان کا مزار بھی ساسارام میں ہے۔ پھر ان کے 3 بیٹے ہوئے سید ولی الحق، سید اظہار الحق اور سید انوار الحق، اور پھر ایک بیٹے حضرت ولی الحق، ان کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ آمنہ جو حضرت سید عادل میاں صاحب کی والدہ ہے۔ لہذا اس جانب سے اگر دیکھا جائے تو بھی سلسلہ نسب حضرت سید محمد کڑوی مانکی علیہ رحمت الرضوان سے امی کی جانب سے بھی واسطہ وہاں ملتا ہے۔ میں نے جو بات یہ کی ہے حضرت ولی الحق علیہ رحمت الرضوان کے تعلق سے، اس میں اگر کوئی گڑبڑی یا ڈاؤٹ سمجھ میں آ رہی ہو تو میں اس کو کلیئر کر دوں یا معذرت خواہ ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیادت صدیوں سے عوام و خواص میں مشہور رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ اور آپ سے قبل و بعد کے علماء و شیوخ بزرگان دین نے جب بھی آپ سے ملاقات کی یا آپ کے اور آپ کے خاندان کا تذکرہ فرمایا تو ہمیشہ سید صاحب کے لقب سے ہی موسوم فرمایا اور ادب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ فرمایا۔ اس سلسلے میں علماء کی اقوال و تحریرات موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان تمام تحریرات کو آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن یہ بات بھی رہی ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے رہے ہیں جو بغض و حسد کا شکار ہو کر سادات کرام کو بے جا تان و تشنیع کا نشانہ اور سب و ستم کا نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن جہاں یہ بات ملتی ہے وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر دور میں علماء حق اور علماء اہل سنت نے ان لوگوں اور ایسے برے خیال رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ ان بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہماری جماعت کے علماء کھڑے رہے ہیں، اور انہیں کسی بھی محاذ پر ہمارے علماء کرام نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دیوسر اور مختلف مقام کے چند لوگ یا جو بھی کہہ لیں حضور سید عادل میاں قادری حبیبی صاحب کے خلاف آپسی ناچاقی یا جو بھی کہہ لیں بغض و حسد، بلکہ آپ کی صرف سیادت کا ہی انکار نہیں بلکہ آپ کی ذات کو مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ میں ان تمام علماء کرام کی تحریرات کو آپ کے سامنے نقل نہ کر کے صرف میں آپ کے سامنے ایک شخصیت جسے ہم اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر بیٹھے تمام علماء کرام میں اکثر و بیشتر ان کو جانتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ قاضی شہر الہ آباد زیدہ مجدو ہے۔ ان کی تحریر میری نظر سے گزری، میں اس تحریر کو من وعن آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی شفیق صاحب قبلہ قاضی شہر الہ آباد تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امر قابل وضاحت ہے کہ خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ سید نہال عالم المعروف نہال ملت صاحب چنار شریف کے سادات کرام میں سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب جناب سید فرزند علی علیہ رحمت والرضوان سے ملتا ہے، جن کا شجر نسب آئین اودھ کے صفحہ نمبر 261 و صفحہ نمبر 262 پر مذکور ہے۔
لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ آل رسول کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں اور بلا تحقیق اور بلا وجہ ان کے نسب پر طعن و تشنیع سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ عمل باعث محرومی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا ہے۔ راقم یعنی میں خود، حضرت مفتی شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں خود متعدد مواقع پر علماء مشائخ اہل سنت کے ہمراہ خانقاہ شریف میں یعنی خانقاہ سلیمانیہ میں حاضر ہو چکا ہوں اور حضرت نہال ملت کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں۔ نیز ان کے چچا حضور خلیق ملت علیہ رحمت والرضوان کو حضور مجاہد ملت مشائخ مارہرہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ سے خلافت حاصل تھی اور یہ خانوادہ عرصہ دراز سے دینی، روحانی اور مسلکی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں کہ حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ کو ان کے بزرگوں نے ان کئی چیزوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی جن کی طرف حتی المقدور آپ کی توجہ نہ تھی، لہذا آپ نے اپنے بزرگوں کی بات پر لبیک کہا اور اپنے بڑوں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند و تعلیمات تاج الشریعہ پر قائم و دائم رہنے کا عہد و پیمان بھی فرمایا ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیق صاحب، میں جناب سید عادل رضا قادری صاحب کی دینی و مسلکی خدمات کی تائید و توثیق کرتا ہوں اور اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خانقاہ سلیمانیہ حبیبیہ دیوسر کی معاونت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔